أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ ہے: کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا؟ اس نے آسمان کے تمام کروں ستاروں کو بلند کیا، پھر ان میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کر دیا، اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو تاریک بنایا اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی، اور اسی نے زمین کو اس کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکال لیا اور بقیہ خشک قطعات میں اس کی نباتات نکالیں، اور اسی نے بعد مادوں کو باہم ملا کر زمین سے محکم پہاڑوں کو ابھار دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ کے لیے کیا۔ پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ اس دن انسان اپنی ہر کوشش و عمل کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ کو اس کے وقت کی ذکر سے کیا غرض؟ اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا میں بھی صرف وحدت رہ جائے گی۔ آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے، گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبحوں کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کل بروز بدھ اس سے پہلے اس کا ایک رکوع سورہ نازعات کا مکمل کیا تھا۔ آج اس کا دوسرا رکوع آیت نمبر 27 سے میں نے تلاوت کی 46 تک۔ سورہ نازعات جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سوال کیا، اَأَنتُمْ اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها۔ فرمایا، آیا تم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کو جس کو اللہ نے بنا دیا؟ اللہ نے اس کی چھت بلند کی، پھر اس کو ہموار بنایا۔ رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها۔ کیونکہ آپ نے کل سنا اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلسلہ حیات کو، پھر حیات اور بعد الممات، موت کے بعد کے جو منکرین تھے، جو انکار کر رہے تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے رجوع فرمایا اور فرمایا کہ اے منکرو، تمہارا مقابلے میں آسمان بہت بڑی مخلوق ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم آسمان طبق در طبق، تہ در تہ، آسمان پر آسمان ہے، یعنی کہ طبق در طبق بنا دیے، تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُخْلِقَ مِثْلَهُم۔ سورہ یاسین میں آتا ہے آیت نمبر 81 میں کہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کی مثل پیدا فرمائے؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، سورہ مومن آیت نمبر 57۔ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ لقمان آیت 25۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کفار، یہ منکرین جو ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، یہ تمام جو مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ خالق کائنات کون ہے؟ پوچھیں گے تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو آسمان ہے، یہ کتنی بڑی، کتنی عظیم مخلوق ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اسے اپنے احکام پر عمل کرنے کی جو ایمانت سونپی ہوئی ہے، اس نے اس ایمانت میں کبھی خیانت نہیں کی، اور اس میں خیانت کرنے سے یعنی کہ آسمان جو ہے وہ ڈرتا ہے، لیکن جو انسان ہے، دیکھیے کہ کس قدر ضعیف اور ناتواں ہے۔
وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی امانت، اس کے احکامات میں خیانت کرتا ہے. وہ خیانت کرتے ہوئے نہیں ڈرتا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور دوزخ کو جو پیدا کیا ہے صرف انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انسان ہی نافرمان ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نصیحت فرمائی ہے کہ ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن میں یہی ارشاد فرمایا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، سورہ ملک میں آیت نمبر 3 ہے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، آیت نمبر 29 میں اس کی رات تاریک کر دی گئی اور اس کا دن روشن کر دیا. جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان پیدا فرمایا، دیکھیں وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے. آپ دیکھیے اس میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے آغطش. اس کا معنی ہے رات کا تاریک ہونا یا رات کو تاریک کرنا. اس کا مادہ جو ہے، روٹ ورڈ جو ہے وہ غطش عین تو شین ہے، جس کا معنی ہے کمزور نظر یا دھندلی نظر والا. تغاتش جس کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر اندھا یا غافل بننا، پتہ ہوتے ہوئے بھی غافل رہنا. اور اسی میں فرمایا ضحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. آپ دیکھا جیسے ہمارے ہاں جب 11 کا ٹائم ہوتا ہے، 11 بجتے ہیں، تو کتنا جو سورج ہے کس قدر روشن ہوتا ہے، اس کی روشنی کتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا جو ہے طلوع اور غروب ہونا، اور غروب ہونے کے بعد آسمان ایک جو سیاہ چادر سیاہی پھیل جاتی ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے. یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، چاند، سورج، ستارے، آسمان، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، اور کتنا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اللہ پاک کے حکم سے کتنی وقت کی پابندی کے ساتھ اس طریقے سے یہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. فرمایا آیت نمبر 30 میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اب دہاہا کا جو لفظ ہے وہ دہو سے اب نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہموار کر دینا، بچھا دینا یا پھیلا دینا. اب اس آیا مبارکہ سے تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے آسمان کو بنایا، پھر زمین کو پھیلایا. لیکن اس کے بعد والی جو آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو نہیں بلکہ زمین کو بنایا. اس کی جو دلیل ہے وہ ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 29 پہ بھی ملتی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف قصد کیا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس آیا مبارکہ میں کیا ہے کہ پہلے زمین کو پھیلایا، بلکہ زمین کو قابل کاشت بنایا. اللہ رب العزت نے یعنی کہ زمین کو صرف پھیلایا ہی نہیں بلکہ زمین کو قابل کاشت بنایا، اور اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. جیسے فرمایا اخرج منها ماءها ومرعاها، آیت نمبر 31 میں، اور اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. زمین کو صرف پیدا ہی نہیں فرمایا، چارہ نکالا، پانی نکالا، اور زمین میں کھیتی باڑی اور رویدگی کی صلاحیت رکھی. اور جب آسمان سے بارشیں ہوں یا زمین میں دریا اور چشمے ہوں تو یہ بارشوں سے ہی زمین کے اندر جو دریا ہیں، چشمے ہیں، سمندر ہیں، وہ مارز وجود میں آتے ہیں. جب آسمان سے پانی برستا ہے تو اسی سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آسمانوں سے اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی لیے پہلے زمین کا ذکر فرمایا اور زمین کو قابل کاشت بنایا، اور پھر فرمایا کہ نفس زمین کو پیدا کیا، یعنی کہ نفس زمین کو پیدا کیا.
اور اس لفظ میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ فرمایا ہوا مرعاہا، تو اس کا مرعاہا کا جو لفظ ہے المرعا، جس کا معنی ہوتا ہے چراگاہ یا ظرف مکان، جانوروں اور انسانوں کی خوراک، گھاس، غلہ، پھل، یعنی کہ جو جتنا بھی زمین کے اندر پیداوار اگتی ہے وہ سب اس سے مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے رعا کا لفظ فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے جاندار کی حفاظت کرنا، اس کو باقی رکھنا۔ اب دیکھیے حفاظت کے جو ہیں وہ کیسے کی جاتی ہے، اس کی تین صورتیں مفسرین کرام نے بیان کی ہیں حفاظت کی۔ ایک تو یہ کہ خوراک کا ذریعہ، حفاظت خوراک کے ذریعے کرنا، حفاظت دشمنوں سے بچانے کے لیے کرنا، حفاظت مناسب انتظام سے حقدار کو اس کا حق دلانا۔ اور رعا جو ہے رائی چرواہے کو بھی کہا جاتا ہے، اور حاکم اور جو نگران ہوتے ہیں ان کو بھی رعا یا رائی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص رائی یعنی محافظ ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت یعنی کہ ماتحت جو افراد ہوتے ہیں ان سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ملک کا جو امام ہے وہ ملک کے سربراہ کا رائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی عوام سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر میں رائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا۔ عورت اپنے خامد کے گھر میں رائیہ ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی گھر کے مال و متاع کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا رائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی کہ مالک کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور مرد اپنے باپ کے مال کا رائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور تم میں سے ہر شخص رائی ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت یعنی کہ اس کے زیر انتظام لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے اپنے لیول پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کون لوگ جڑے ہوئے ہیں، کون لوگ ہمارے قریب ہیں، کون لوگ ہماری بات سن سکتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، ہمارے خاندانی لیول پہ ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، ہمارے شوہر ہیں، سسرال میں، میکے میں، ننہال میں، ددیال میں، آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کے ملنے والوں میں، جہاں جہاں تک آپ کے پاس یعنی کہ کوئی ہے علم دینیا ہے، تو آپ سے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث مبارکہ نے مجھے ابھارا تھا کہ میں ایک دائی بن کر کھڑی ہوئی کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تیرے پاس جو علم ہے، جو تو اچھے طریقے سے پہنچانے کی تیرے اندر صلاحیت ہے، تجھ سے جب سوال ہوگا تو پھر تو وہاں سے کیسے اپنی جان چھڑائے گی۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو لے کر میں کھڑی ہوئی، اور مسقط کے اندر میں فزیکلی جا کر، جو مسقط میں رہنے والے لوگ ہیں جانتے ہیں، میری فرینڈ جو ہیں، فزیکلی جا کر ڈور ٹو ڈور علاقہ وائز جا کر میں 230 کا میں نے سلسلہ شروع کیا۔ اور پھر یہاں سے جب یہ کووڈ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا اور لاک ڈاؤن ہو گیا، تو پھر میں نے آن لائن یہ سلسلہ شروع کیا۔ صرف کیوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ جو چیزیں تیرے پاس تھیں، جو علم تیرے پاس تھا، علم مال ہے، آپ کی صحت آپ کا مال ہے، صرف اولاد مال نہیں، یا وہ مال جو ہم بچا کر رکھتے ہیں سونا چاندی کی صورت میں یا کیش کی صورت میں بینک بیلنس میں جمع کروا دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے، ہر وہ صلاحیت جو اللہ نے آپ کے اندر پیدا کی ہے، اس کو پہچاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس نعمت کا شکرانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے جو صلاحیت جس چیز کے لیے رکھی ہے اس کا یوٹیلائز صحیح طریقے سے کیا جائے۔ تو اس کا آیت کا کیا معنی ہوا کہ اللہ رب العزت نے زمین سے انسانوں اور ان کے جانوروں کی خوراک نکالی، سبزہ اور غلہ پیدا کیا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جڑی بوٹیاں پیدا کی۔ ان جڑی بوٹیاں جو پیدا اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ حکماء سے پوچھو جو ان کے فوائد جانتے ہیں۔
جن سے وہ علاج کرنے کے لیے میڈیسن بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے روئی پیدا کی، کاٹن جسے کہا جاتا ہے، جسے ہم انسان کپڑے بناتا ہے، اپنا لباس بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے درخت پیدا کیے جس سے انسان فرنیچر بناتا ہے اور دوسری ضروریات اس سے پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین میں معدنیات رکھے جن میں لوہا ہے جس سے مشینیں اور اسلحہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس زمین کے اندر تانبا اور پیتل ہے جس سے برتن بنائے جاتے ہیں، سونا اور چاندی ہے جس سے زیورات بنائے جاتے ہیں، تیل اور قدرتی گیس ہے جس سے ایندھن حاصل کیا جاتا ہے، دریا پیدا کیا جس سے کاشتکاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ رب کائنات فرماتا ہے میں نے زمین کو پیدا کیا، تو اے انسان تو غور کر کے زمین کو پیدا کر کے چھوڑا نہیں تیری ضروریات کے لیے، میں نے کیا کچھ نہیں پیدا کر دی، تو غور تو کر۔ اگر میں نے آسمان پیدا کیا تو آسمان تیری ضرورت کے لیے پیدا کی، اس آسمان پر تو غور کر۔ جب یہ چیزیں میں نے پیدا تیرے لیے کی ہیں اور تو اتنا غافل کیوں ہے؟ تجھے میں نے پیدا اپنے لیے کیا ہے اور تو کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ تیری سارا دن بھاگ دوڑ، تیری فکر کیا ہے؟ فرمایا آیت نمبر 32 میں والجبال ارساها اور متاعا لکم ولانعامکم 32 اور 33 میں کیا فرمایا؟ اور پہاڑوں کو اس زمین میں نصب کر دیا تم کو اور تمہارے چپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب دیکھیے اس آیت میں ارسا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ہے رسو سے بنا ہوا، را سین واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے لنگر باندھنا، ثابت رکھنا، میخ ٹھوکنا، یعنی پہاڑوں کو زمین میں نصب کر دیا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ قائم رہنا ان کی اپنی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ جمع رہے، وہ قائم رہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 33 میں متاعا لکم ولانعامکم، انعام نعمہ نا نون عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اونٹ، گائے اور بکریاں اور دمبے، یعنی کہ جو جانور ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، ان کو انعام کہا جاتا ہے، نعم سے نکلا ہے۔ اور المرعا اس میں جو نباتات ہیں وہ تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہیں، یعنی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس میں سب کے لیے منافع ہے۔ کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر غور کیا کہ ہم اس زمین سے ہم تو فیض جب ہوتے ہیں، اور جو بھی جتنے بھی چپائے ہیں، جانور ہیں، چرند درند، ہر کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اس کائنات میں ایسی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز عالم ہے، ہر چیز جہان ہے، رب العالمین۔ کبھی ہم نے رب العالمین، ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے پڑھا رب اور رب العالمین؟ عالمین کا کیا معنی ہے؟ عالمین کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں عالمین اللہ کی ذات کے سوا اللہ نے جو چیز تخلیق کی ہے، عقل دوڑائیے ذرا، وہ سب عالمین ہے، وہ سب عالمین ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے پس جب بڑی مصیبت آ جائے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب بڑی مصیبت آ جائے گی، طامہ کا لفظ کس سے ہے؟ تم سے، تو میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تم اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا کہ وہ چھا جائے اور سب پر غالب آ جائے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے، ہنگامہ قیامت کا جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کیونکہ کفار سوال کیا کرتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، ہنسی اڑایا کرتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے، کیا آپ جو قیامت کا ذکر کرتے ہیں وہ کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا جب وہ آئے گی تو یہ بڑی مصیبت ہے، یہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی،
आयत नंबर 35 और 36 में फरमाया, यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। बहुत गौर करने वाली आयत है। अगर अब भी हम नहीं समझेंगे, अब भी हम अपनी साई की को चेक नहीं करेंगे, अब भी अपनी कोशिशों और काविशों को चेक नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद और कोई मौका नहीं मिलने वाला हमें। उस दिन इंसान याद करेगा अपनी कोशिशों को। वह बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और हर देखने वाले के लिए दोज़ख जाहिर कर दी जाएगी। अब देखिए इस आयत में अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि इंसान के किए हुए अमाल क़यामत के दिन उसके हाथ में सहीफ़ा एमाल जो है वो दे दिया जाएगा, और जिन किए हुए कामों को इंसान भूल चुका है वो सब उसको याद आ जाएंगे। इसकी दलील जो हमें मिलती है वो सूरह मुजादिला की आयत नंबर 6 में मिलती है। यौमा यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू अहसाहुल्लाहु व नस्वुहु अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। जिस दिन अल्लाह उन सब को जिंदा करके उठाएगा और उनको उनके किए हुए कामों की खबर देगा, जिन अमाल को अल्लाह ने शुमार कर रखा है और ये भूल चुके थे, और अल्लाह हर चीज पर निगाह रखने वाला है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, और दोज़ख को बिल्कुल जाहिर कर दिया जाएगा। बुर्रिज़तिल जहीम, बुर्रिज़त ये जो लफ्ज है ये बरोज, इसका माना ज़ुहूर है, यानी दोज़ख का ज़ुहूर। इस आयत की मजीद दलील जो हमें मिलती है वो सूरह मरियम आयत नंबर 71 और 72 में मिलती है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिय्या सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रुल ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। तुम में से हर शख्स दोज़ख पर वार्द होगा। ये कौन फरमा रहा है? मेरा और आपका करीम रब। ये उसकी रहमानियत, उसकी करीमियत है, कुर्बान जाए उस पर। हर चीज को खोल खोल कर बतला कर रहा है, हमें बता रहा है। इस दिन को बताने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया गया, इस दीन को मुकम्मल फरमाया गया। और इस दीन को बताने और समझाने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला नबुव्वत तो ख़त्म हो गया, सिलसिला रिसालत तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस पैगाम को पहुंचाने के लिए, दाई इल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको चुना है वो ख़त्म नहीं होंगे ता कायम क़यामत। इन्ना आतोइना कल कौसर, बेशक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कसरत अता की। ये है कसरत। ना मुअज्जिन खत्म होंगे, ना खतीब खत्म होंगे, ना उलमा खत्म होंगे, ना हुफाज खत्म होंगे, ना कुर्रा हजरात खत्म होंगे। कायम क़यामत तक अल्लाह ताला के इस पैगाम पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह के चुनिंदा बंदे इस काम को सारा अंजाम देते रहेंगे। लेकिन हमें अपनी कोशिश चेक करनी है कि हम कहां पर खड़े हैं। फरमाया तुम में से हर शख्स दोज़ख पर वार्द होगा। आयत नंबर 72 और 71 सूरह मरियम है। यह आपके रब का कतई फैसला है, फिर हम मुत्तकीन को निजात देंगे और जालिमों को उसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। मेरी प्यारी बहनों, ये वो कुरान पाक है जिनको सहाबा कराम ने सीरियस लिया था, अपने ऊपर सवार कर लिया था, अपने आसाब पर सवार कर लिया था, दुनिया में रहकर दुनिया में दिल नहीं लगाया था। ये वही आयात हैं जो जिंदगियां बदल देती हैं। ये दिन आने वाला है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों उंगलियों को जोड़कर फरमाया क़यामत यूं करीब है।
میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں قیامت صغریٰ تو موت ہے جس کی کوئی خبر نہیں کب آ جائے. جب خبر ہی نہیں کب آ جائے تو پھر ہم اتنے غافل کیوں ہیں. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. سورہ شعراء آیت نمبر 91. اور جب جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا. اس طرح سورہ نازیات آیت نمبر 37 39 میں فرمایا